اس نے اندازہ لگایا کہ پرتاب اپنی جگہ پر مثال نقش بر دیوار سرخ پردوں جیسا پریشان کن، بنباس لکھے لفظوں کے جھونپڑے، جگر کے خون اور پریشانی جیسا ویران تھا۔ اس کی حالت منزل عدم کی خونی سمتوں جیسی لگ رہی تھی، جس سے اس کا سارا ہنر چھین کر اس کی جھولی اس کے دامن میں بے بضاعتی ڈال دی گئی ہو۔ پرتاب کی آنکھوں کی کتھا میں بے کلی جیسی کیفیت چھائی ہوئی تھی، لگتا تھا صدیوں کی دبی خونی کیفیتیں اسے بیکار کر چلی ہوں۔ کچھ دیر تک کوپا بڑی غور بڑی توجہ سے پرتاب کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ پرتاب میرے ویر، یہ قانون فطرت ہے کہ خباثت سے خباثت، ناانصافی سے ناانصافی اور جبر سے جبر جنم لیتا ہے۔ اگر کوہستان بندیاچل کی ان وادیوں کے اندر شیر شاہ سوری کے سپہ سالار اعلیٰ خواص خان نے ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو دیکھے گا کہ اس کے حملے سے بڑھ کر ہم اس پر ایسا حملہ کریں گے کہ اسے وادیوں میں جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد کوپا نے اپنے مسلح جوانوں سے کہا کہ تم لوگوں نے کیسے اندازہ لگایا کہ راہ روکنے والا لشکر خواص خان کا ہے؟ ایک نے جواب دیا کہ دیکھو کوپا ہمارے محترم، ہم اس لشکر کے قریب گئے تو کچھ اس کے مسلح جوان حرکت میں آئے اور انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور پکڑ کر اپنے سالار اعلیٰ خواص خان کے سامنے لے گئے۔ تب ہم نے جانا کہ وہ لشکر خواص خان کا ہے۔ ہم نے اس پر انکشاف کیا کہ ہمارے سالار کوپا اور پرتاب نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم جانیں کہ راہ روکنے والا لشکر کس کا ہے۔ وہ شخص ہماری سچائی سے بے حد خوش ہوا اور ہمیں واپس آنے کی اجازت دے دی، لیکن واپسی کے وقت جو الفاظ اس نے ادا کیے وہ اس کی خونخواری کا اظہار کرتے ہیں۔ کوپا نے کامتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مسلح جوان پھر کہنے لگا، شیر شاہ سوری کے اس سالار اعلیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ کوپا اور پرتاب سے جا کر کہنا کہ میرا نام خواص خان ہے، میں اپنوں کے لیے ابر بن کر جلتی دھوپ میں سایہ بننے اور دشمن کے لیے یخ سیالوں کو دھوپ بن کر پگھلانے کا عمل خوب جانتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ کوپا اور پرتاب پر یہ بھی واضح کرنا کہ کوہستانی سلسلوں میں گھری ہوئی ان وادیوں کے اندر ان دونوں کی شخصیتوں کے سارے گوشے یوں لخت لخت کروں گا جس طرح زینہ شام اور آنگن شب میں بپھری لہروں کا بدن چٹانوں سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہوتا ہے۔ یہ خوفناک الفاظ سن کر پرتاب پر تو کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی، لیکن کوپا بڑے ضبط بڑے تحمل کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، خواص خان بکواس کرتا ہے، میں یقیناً اس کے سنگ انا کی حرمتوں کو پاش پاش اور اس کی عبارتوں کی جامعیت حرمت اور اس کی عبارتوں کی بے جا حرمت کر کے رکھوں گا۔ اس نے ابھی تک مجھ سے ٹکرانے کا اندازہ نہیں لگایا۔ میرا نام کوپا ہے، شمال سے لے کر جنوب اور مشرق سے لے کر مغرب تک کے سب لوگ جانتے ہیں کہ کوپا آج تک ناقابل تسخیر رہا ہے اور کسی نے اسے شکست نہیں دی۔ دیکھو میرے ساتھیوں، میرے ہم نواؤ کوہستان بندیاچل کی وادی کے اندر یقیناً موت اور مرگ ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری کے سپہ سالار اعلیٰ خواص خان کی گھات میں ہیں۔ کوپا تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے شیر شاہ کے لشکر کی نشاندہی کرنے والے مسلح جوانوں سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ خواص خان کے پاس کتنا لشکر ہے؟ اس کا ہمارے متحدہ لشکر کے ساتھ کتنا تناسب ہے؟ اس پر مسلح جوانوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد ایک کوپا سے مخاطب ہوا، تعداد کے لحاظ سے ہمیں خواص خان کے لشکر پر یقیناً فوقیت حاصل ہے۔ اگر ہمارا لشکر خواص خان کے لشکر سے 3 نہیں تو کم از کم 2 گنا ضرور ہے۔ اس مسلح جوان کے الفاظ سے پرتاب کو کسی قدر حوصلہ ہوا اور اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کوپا اس کی حالت دیکھتے ہوئے بڑا مطمئن ہوا۔ اس کے بعد وہ پرتاب سے مخاطب ہوا، دیکھ پرتاب، اب ہمیں اس خواص خان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ حملہ آور ہونے کے لیے جو طریقہ کار میرے ذہن میں آتا ہے وہ تم سے بیان کرتا ہوں۔ اگر اس میں تم کوئی اعتراض یا خامی محسوس کرو تو بلا خوف کہنا، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پرتاب غور سے کوپا کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، دیکھ پرتاب، یہیں سے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کی پشت پر لشکر کا پڑاؤ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ پشت کی جانب کوہستانی سلسلہ ہے، لہٰذا پڑاؤ پر پشت کی جانب سے کسی کے حملہ آور ہونے کا کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں رہے گا۔ جو مال پہلے سے ہمارے ساتھ تھا، جو ہم نے حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان سے حاصل کیا ہے، وہ بھی اسی پڑاؤ میں رہے گا۔ ہم دونوں اپنے لشکروں کی صفیں درست کرتے ہوئے بالکل یکجا اور متحد ہو کر آگے بڑھیں گے۔ پھر خواص خان کے لشکر کے قریب جا کر ہم اپنی آخری صورت اختیار کریں گے۔ دیکھو پرتاب، جہاں خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تو دیکھتا ہے کہ اس کے بائیں جانب کوہستانی ندی بھی ہے جو آگے جنوب مشرق کی طرف بہتی ہوئی رائے سین کی طرف چلی گئی ہے۔ خواص خان کے لشکر کے قریب جا کر تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فوراً بائیں جانب مڑنا اور خواص خان کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہو کر ناقابل تلافی ضرب لگانا، جبکہ میں اپنے لشکر کے ساتھ دائیں جانب مڑوں گا اور خواص خان کے لشکر پر ضرب لگاؤں گا۔ خواص خان کے لشکر کے وسطی حصے کو ہم بالکل نظر انداز کر دیں گے۔
اس طرح جب تم بائیں جانب سے اور میں دائیں جانب سے حملہ آور ہوں گا تو خواص خان کو اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک حصہ وہ میرے مد مقابل لائے گا، دوسرے حصے کو تمہارے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس طرح لشکر کے 2 حصوں میں بٹنے کے ساتھ ساتھ خواص خان کی توجہ بھی جب 2 حصوں میں بٹ جائے تو مجھے امید ہے کہ ہم لمحوں کے اندر اس کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیں گے، اور جب ایک بار وہ ہمارے سامنے میدان جنگ سے بھاگے گا تو ہم اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک ہم اسے اور اس کے ایک ایک لشکری کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتے۔ کوپا بے شک راجپوتوں میں بڑا خرانٹ، گھاگ اور چالاک خیال کیا جاتا تھا، اور راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا اس پر بڑا اعتماد، بڑا بھروسہ تھا، اور وہ دشمن کے مقابلے میں اسے اپنی آخری چٹان کی طرح خیال کرتا تھا۔ لیکن خواص خان اس کوپا سے کہیں زیادہ جہاں دیدہ، پختہ کار، گرگے باراں دیدہ اور آزمودہ کار جرنیل تھا۔ بد سے بدترین حالات میں بھی وہ چھاتی تان کر دشمن کی طرف ضرب لگانے کی ہمت اور جرت رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کا لشکر 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک کا سالار کوپا، دوسرے کا پرتاب ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آدھا حصہ اس نے اپنے ماتحت رکھا تھا، جبکہ دوسرے آدھے حصے کو اس نے اپنے نائب جلال خان جالو کی سرکردگی میں دے دیا تھا۔ اب وہ بڑی بے چینی سے کوپا اور پرتاب کے حملہ آور ہونے کا منتظر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوپا اور پرتاب دونوں نے حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ اس موقع پر گھوڑے پر سوار اپنے لشکر کے سامنے کھڑے خواص خان کا سر اپنے گھوڑے کی زین پر جھک گیا تھا۔ اس کے بعد وہ انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے خداوند کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ اے قادر و قدوس، اے خطا بخش و خطا پوش، تاریخ کی عدالت میں میرے عدو، میرے دشمن درندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے میری طرف پیش قدمی کر چکے ہیں۔ اے خداوند مہربان، مجھے اس دشمن کے سامنے دستے اجل بنا کہ میں تاریخ کو خون دے کر اپنے دشمن ایمان اور فتنہ گر دوران جیسے اپنے اس دشمن کا نوحہ زندگی کی تجلی بن کر نزول کر سکوں۔ اے خدائے انس و جن، اے رب سماوات و زمین، تو ہی میرا حامی و مددگار، میرا ناصر و معین ہے۔ اے خداوند، ہم غلامان رسول عربی تیری ہی تائید و حمایت کے محتاج ہیں۔ مجھے دشمن کے سامنے بحر شور، ناوک ذل الہی بنا دے کہ میں دشت عدم کا سیل بلا خیز بن کر اپنے دشمن کے عذاب و غضب، ان کی لعنت و نفرین، ان کی نخوت و بدی کو شکست، ذلت، کرب و رنج اور تہمت و بہتان میں تبدیل کر کے رکھ دوں۔ اے خلیل و جبار، اے رافع و رازق، اے مالک و رقاب، اے قادر و قدوس، رسول خاتم کی آن، ابو بکر کی راست گوئی، عمر کی معدلت، عثمان کی غمگساری اور علی کی سادگی کے طفیل میری مدد فرما۔ میرے اللہ، تو مجھے ہمت دے کہ میں کن کا جگردار بن کر اس حملہ آور ہونے والے دشمن پر نزول کروں اور خاک پر یرموک و حنین کے قافلہ رفتگان کی یاد تازہ کر دوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان نے اپنے دعائیہ الفاظ ختم کر دیے، پھر زین کے ہتھے پر جھکا ہوا سر اس نے اٹھایا۔ دشمن اب قریب آ گیا تھا، اسے دیکھتے ہوئے خواص خان کی چھاتی تن گئی تھی، اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلوار اور ڈھال پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بلند آواز میں تکبیر پڑھی۔ اس کے جواب میں اس کے دائیں جانب اپنے لشکر کے سامنے گھوڑے پر سوار جلال خان جالو نے بھی خواص خان جیسے انداز میں تکبیر بلند کی۔ شاید یہ جلال خان جالو خواص خان کو جواب تھا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہے۔ کوپا اور پرتاب دونوں بے پناہ نفرت، غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے قریب آئے۔ حملے کی ابتدا خود کوپا نے کی۔ وہ جاڑے کے اجاڑپن میں برف آلود ہواؤں کے جھکڑوں، خزاں کی خنکرات میں احساس گوناگوں پر طاری ہو جانے والے رنج و کرب کی طرح جلال خان جالو اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ جلال خان جالو نے بھی جواب میں بڑی غضب کی قوت برداشت اور کسی پاسبان شہر پناہ کسی ہیبناکی اور صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ پہلے اس نے کوپا کے ہولناک حملے کو روکا، اس کے بعد اس نے مرد بے باک کی طغیان زور اور تاروں بھری رات میں ستاروں کے عزم جوان کی طرح کوپا کے لشکر پر جوابی حملے شروع کر دیے۔ کوپا کے ساتھ ہی ساتھ پرتاب بھی خواص خان اور اس کے لشکر پر دام بلا، حلقہ فتراک اور ناسازگاری ماحول میں مرگ مبرم بن کر سامنے آنے والی تقدیر نامہربان کی طرح نزول کر گیا۔ خواص خان پرتاب کے اس حملے کے مقابلے میں نیلگوں بحر میں کن کی پراسرار صداؤں کی طرح پرسکون رہا۔ تاہم اس حملے کے جواب میں اس کے باطن میں روحوں کے سر نہا میں رعد شرفشاں جیسی کیفیت طاری رہی۔
جبکہ وہ پرتاپ کے حملوں کے سامنے بالکل پتھر کی نگاریں پیکر کی طرح پرسکون اس کے حملوں کو روک رہا تھا۔ پھر خواص خان وحشت پر اتر آیا۔ لذت پیدائی میں تنازع للبقاء طے کرنے والے کسی فرزانہ ترین فرد کی طرح اس نے اپنا رخ بدلا۔ دفاع سے نکل کر وہ جارحیت پر اترا۔ پھر اس نے مرگ و زیست کی آہو بکا، چیختے چنگاڑتے پرشور بہر اور احتلال قوا اور نقاہت ذہنی طاری کر دینے والی جانکنی کی ساعتوں کی طرح پرتاپ اور اس کے لشکریوں پر جان لیوا اور خون کر دینے والے حملے شروع کر دیے۔ خواص خان اور اس کے ماتحت لڑنے والے اس کے لشکری بندگان خاکسار سے پریشان لمحوں کے فروغ کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ وہ انتہائی برق رفتاری سے پہلی صفوں کو پار کر کے اگلی صفوں میں موت کا کھیل کھیلنے کے لیے بے چینی اور بے قراری کا اظہار کر رہے تھے۔ خواص خان کے یوں برق رفتار حملہ کرنے سے میدان جنگ نے برے ایام کی ویرانی ظلمت ہرما کی صورت اختیار کر لی تھی۔ انسانی خون سے زمین سرخ مونگا بننے لگی تھی۔ ہر طرف شور و غوغا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسرافیل کا سور پھونک دیا ہو۔ ارض و سما کانپ اٹھے ہوں۔ خواص خان اپنے لشکر کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا آہن شکن اور پنجائے سرکش کی طرح وفا کے نئے مضمون رقم کرتا، شمشیر خوباں کے انوکھے انداز دکھاتا ہوا پرتاپ کے لشکر میں اب دور تک گھستا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جان لیوا حملوں کے باعث پرتاپ کے لشکر کی حالت نقص سماعت، اندیشہ و تامل اور قدورت بشریت جیسی ہونا شروع ہو گئی۔ پرتاپ کے لشکر میں خواص خان نے اپنے حملوں کی تیزی اور برتری کے باعث ایک محشر کا سما برپا کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پرتاپ زیادہ دیر تک خواص خان کے حملوں کو روک نہ سکا۔ شکست کا سامنا کرتا ہوا کوپا کی طرف بھاگ گیا۔ خواص خان نے اسے اپنے لیے بہترین موقع جانا اور وہ پرتاپ اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتا اور پشت کی طرف سے انہیں کاٹتا ہوا کوپا کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ پرتاپ جب بھاگتا ہوا کوپا کے لشکر کی پشت کی طرف سے اس سے جا ملا تو اس کے اس طرح آ ملنے سے کوپا کے لشکر کی پچھلی صفیں بھی خان جالو کے لشکر پر خوب دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ جلال خان جالو بڑی مشکل سے کوپا کے حملوں کو صرف روکنے تک محدود ہوا تھا، لیکن جس وقت پرتاپ بھاگتا ہوا کوپا کی پشت کی طرف سے آیا اور پھر اسی پشت کی طرف سے خواص خان نے بھی قیامت برپا کر دینے والے حملوں کی ابتدا کی، تب کوپا کے لشکر کی حالت بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری جانب جب جلال خان جالو نے دیکھا کہ اس کے سالار اعلیٰ خواص خان نے پرتاپ اور اس کے لشکریوں کو بدترین شکست دے دی ہے اور پرتاپ کوپا سے آن ملا ہے اور یہ کہ اب کوپا کی پشت کی طرف سے خواص خان نے حملہ کر دیا ہے، تب جلال خان جالو بھی دفاع کے خول سے نکلا اور کوپا کے لشکر پر اس نے جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ پشت کی جانب سے خواص خان بھی صفوں کی صفیں الٹتا ہوا اپنے دشمن کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ اس دو طرفہ حملے سے کوپا اور پرتاپ زیادہ دیر تک خواص خان اور جلال خان جالو کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور شکست اٹھا کر رائے سین کی طرف جانے والی شاہراہ پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ عین اسی وقت جس وقت کے کوپا اور پرتاپ بھاگنے کی تیاریاں کر رہے تھے، ان وادیوں میں شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی اپنے لشکروں کے ساتھ داخل ہوئے اور بھاگتے ہوئے کوپا اور پرتاپ پر انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کے یوں اچانک آ ملنے سے خواص خان کو بڑی تقویت ہوئی۔ اس نے حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے پڑاؤ کے علاوہ اپنے پڑاؤ کی ساری اشیاء اور پڑاؤ میں مقیم اپنی خواتین کو لے کر رائے سین کی طرف پیش قدمی کریں، جبکہ جلال خان جالو کے ساتھ خواص خان نے کوپا اور پرتاپ کا تعاقب شروع کر دیا۔ حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان نے سب سے پہلے کوپا اور اس کے ساتھی پرتاپ کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا، اس کے بعد خواص خان کے پڑاؤ کو بھی انہوں نے اٹھایا اور پھر دونوں یعنی شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی رائے سین کی طرف کوچ کر گئے۔ ادھر خواص خان اور جلال الدین جالو بڑی برق رفتاری اور بڑی خونخواری سے کوپا اور پرتاپ کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے۔ وہ برابر ان کی پشت پر حملے کرتے ہوئے لگاتار ان کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرتے جا رہے تھے۔ پہاڑی سلسلے سے نکل کر کوپا اور پرتاپ نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے لشکر علیحدہ کر لیے۔ پرتاپ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے رائے سین کی طرف بڑھا، جبکہ کوپا نے واپس راجپوتانہ جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس موقع پر خواص خان نے جلال الدین جالو کو پرتاپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ خود کوپا کے تعاقب میں لگ گیا۔ خواص خان نے دور تک کوپا کا تعاقب کیا۔ ہندو مورخین جو کوپا کی دلیری، اس کی شجاعت، اس کی بہادری، اس کی اولو العزمی اور جنگی تجربے کی تعریف و توصیف کرتے تھکتے نہیں ہیں، اس سمے خواص خان کے آگے اس طرح بھاگ رہا تھا جس طرح گورخر خونخوار چیتے کے آگے آگے اپنی جان بچانے کی خاطر اندھا دھند بھاگتے ہیں۔ خواص خان نے رائے سین سے کافی دور تک کوپا کا تعاقب کیا۔
جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ کوپا بے ضرر ہو گیا ہے اور واپس رائے سین کی طرف آ کر ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا، تب خواص خان نے اس کا تعاقب ترک کر دیا اور واپس رائے سین کی طرف آیا۔ اتنی دیر تک جلال خان جالو کے آگے بھاگتا ہوا پرتاب اپنے لشکر کے ساتھ رائے سین شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گیا تھا، جبکہ جلال خان جالو نے رائے سین شہر سے ذرا ہٹ کر پڑاؤ کر لیا۔ خواص خان بھی جلال خان کے پڑاؤ میں آیا اور اپنے حصے کے لشکر کے حصے کے ساتھ اس نے بھی وہاں قیام کر لیا تھا، جب تک حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان بھی اپنے حصے کے لشکروں کے علاوہ کوپا اور پرتاب کے پڑاؤ کی ہر شے اور خواص خان کے پڑاؤ اور خواتین کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح رائے سین شہر سے ذرا ہٹ کر کوہستانی سلسلے کے قریب اپنے لشکر کے لیے خواص خان نے خیموں کا ایک شہر آباد کر لیا تھا۔ شاید وہ رائے سین پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ جس وقت حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان دونوں وہاں پہنچے، تب وہ دونوں ایک ساتھ خواص خان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جلال خان جالو بھی وہاں موجود تھا۔ تھوڑی دیر تک حاجی خان بٹنی اور شجاعت خان بڑے توصیفی سے انداز میں خواص خان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر شجاعت خان نے خواص خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر خواص خان، قسم خداوند قدوس کی، جو کچھ میں کہوں گا وہ آپ کی تعریف اور توصیف نہیں بلکہ حقیقت اور سچائی ہے۔ امیر، یقیناً آپ ان جوانوں میں سے ہیں جو بے خانمہ خیالات کو آہنگی اور توازن اور حواس پراگندہ کو خوش معاملگی عطا کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ خواص خان میرے محترم، ہمیں آپ کی ذات پر فخر ہے۔ قسم خداوند قدوس کی، میں اس کوپا اور پرتاب دونوں کو اپنے لیے انتہائی خطرناک اور ناقابل تسخیر خیال کرنے لگا تھا، لیکن آپ نے ان دونوں کو بدترین شکست دے کر ان کے لشکر کا بری طرح قتل عام کرتے ہوئے ثابت کر دیا ہے کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان ناممکن کو ممکن اور ناقابل تسخیر کو تسخیر کر دینے کی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ شجاعت خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خواص خان نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، دیکھو شجاعت خان، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے رفیق، تمہیں یوں میری تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں ایسی تعریف سننے کا قائل اور طلبگار ہوں۔ میرے بھائی، تو جانتا ہے جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں دشمن کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا فن جانتا ہوں۔ قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، یہ تو ایک کوپا تھا، ایسے ہزاروں کوپا میرے سامنے آتے تب بھی میں ان کے حلقوم کاٹ کے رکھ دیتا۔ جواب میں شجاعت خان یا حاجی خان بٹنی میں سے کسی نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے توصیفی انداز میں وہ خواص خان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر خواص خان نے جلال خان جالو، شجاعت خان اور حاجی خان بٹنی تینوں کی طرف باری باری دیکھا، پھر انہیں کہنے لگا، اب تم تینوں لشکر میں داخل ہو، لشکریوں کے کھانے اور آرام کا بندوبست کرو، لشکر کے ایک حصے کو چوکس رکھنا تاکہ وہ جاگ کے پہرا دے، یوں نہ ہو کہ آنے والی شب کو پرتاب یا اس کا باپ پورن مل رائے سین شہر سے نکل کر ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں اور خیمے میں جانے سے پہلے میں یہ ساری صورتحال شیر شاہ سوری کو آگاہ کرنے کے لیے قاصد اس کی طرف روانہ کرتا ہوں، اور ہاں، میرے خیمے میں کھانا بھی جلدی بھجوا دینا، میں آج بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حاجی خان بٹنی، جلال الدین جالو اور شجاعت خان لشکر کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے پڑاؤ کے اندر جا رہے تھے، جبکہ خواص خان نے سب سے پہلے ساری صورتحال سے شیر شاہ سوری کو آگاہ کرنے کے لیے اس کی طرف قاصد روانہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ خواص خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے وسط میں قالین پر بچھے ہوئے گدوں پر گنگا نیم دراز اپنے بچے کے ساتھ کھیل اور دل بہلا رہی تھی۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ خواص خان خیمے میں داخل ہوا ہے، اس نے بچے کو پالنے میں ڈال دیا، پھر وہ بھاگتی ہوئی خواص خان کی طرف بڑھی۔ پوری قوت، پوری طاقت سے وہ خواص خان کے ساتھ لپٹ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آواز کی شیرینی میں کہنا شروع کیا کہ میرے حبیب، میں آپ کو راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کے سپہ سالار اعلیٰ کوپا اور رائے سین کے راجہ پورن مل کے بھتیجے پرتاب کے خلاف شاندار فتح حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اس پر خواص خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو گنگا، تمہیں اس انداز میں مجھے مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری فتح تمہاری ہے، میری فتح میں تمہاری بھی کارکردگی یقیناً شامل ہے، اس لیے کہ تم نے جو میرا گھریلو ماحول میرے لیے خوشگوار اور چاہت آمیز بنا رکھا ہے، اس کی بنا پر بھی میری کارکردگی میں بے پناہ اضافہ اور جانثاری پیدا ہوتی ہے۔ پھر خواص خان گنگا سے علیحدہ ہوا، آگے بڑھا، پالنے کے قریب آ کر وہ دوزانوں بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اپنے بچے کو پیار کرنے لگا۔ گنگا تھوڑی دیر تک بڑی خوشی سے خواص خان کو بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب خواص خان بچے کے پاس سے اٹھ کر دوبارہ اس کے پاس آیا تو گنگا پھر اس سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ یہ جو راجپوتانہ کے راجہ مالدیو کا سپہ سالار اعلیٰ کوپا
آپ کے سامنے گورخر کی طرح بھاگا ہے تو اس سے راجپوتانہ ہی نہیں ہندوستان کے دوسرے راجپوتوں پر بھی واضح ہو جائے گا کہ کوپا جسے ہندوستان کے سارے راجپوت ناقابل تسخیر اور انتہا درجے کا شجاع خیال کرتے ہیں وہ خواص خان کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں، اور ان پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ شیر شاہ سوری کے سپہ سالار اعلیٰ خواص خان کا مقابلہ کرنا کوپا جیسے سالاروں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ گنگا کی اس گفتگو کے جواب میں خواص خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر خیمے میں اس کی آواز گونجی، دیکھو گنگا، راجپوت صرف یہی نہیں کہیں گے کہ کوپا شیر شاہ سوری کے سالار اعلیٰ خواص خان کے آگے نہیں ٹھہر سکا، بلکہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کوپا روہتاس کے راجہ ہرکرش کی راجکماری گنگا کے شوہر خواص خان کے سامنے جم نہیں سکا۔ گنگا خواص خان کے ان الفاظ پر مسکرا دی، اس نے خواص خان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور قالین پر بچھے گدوں پر اپنے قریب بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے، پھر ان کا کھانا آ گیا اور وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔